سوال دوبارہ کرو جی، وہی سوال ہے۔ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم وزیر آباد میں بیٹھے ہیں، مختلف محترم شخصیات میرے سامنے ہیں، تو بڑے بڑے اہم دکھی سوالات ہیں جو کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کریں۔ جو میرے پاس تھوڑا بہت علم ہوا میں انشاءاللہ وہ بتا دوں گا۔ جی سر۔ قاری صاحب، بچے جو ہے نا وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو جیسا کہ کہا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے، جو ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں ان کو لوگ دنیاوی علوم میں بھیج دیتے ہیں سکھانے کے لیے، اور جو بچ جاتے ہیں جو نہیں وہ کر سکتے ان کو مدارس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ علماء کرام کا گلہ ہے عام لوگوں سے۔ تو عام لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں، ان کے دل میں یہ بات، سب جو ہے نا دین اسلام، جو مسلمان ہے اس کے لیے اسلام سب سے زیادہ اہم ہے، اس سے زیادہ کوئی چیز اہم نہیں ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ مدارس میں پڑھیں، اور لیکن اب مدارس میں چلیں کوئی پڑھ بھی لیتا ہے وہ انجینئر تو نہیں بن جاتا۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں انجینئر، سائنسدان، ڈاکٹر سبھی مدارس والے تھے، کوئی شک نہیں، ادھر سے ہی سارے علوم مل جاتے تھے ان کو۔ تو ابھی جو ہے نا آج کل وہ یعنی اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے، جو سوال اب میرا تو حوصلہ نہیں دوبارہ کرنے کا کر رہا، چلے میں پھر سے کر دیتا ہوں کہ لوگ جو ہے نا، جب تک لوگ اپنے بچوں کو محفوظ تصور نہیں کریں گے کہ بھائی یہ اس ادارے میں محفوظ ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اپنے ساتھی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تو بہرحال خطرہ تو اپنے گھر میں بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پھر بھی ایک ماحول ہوتا ہے جس میں جا کے لوگ محفوظ تصور کرتے ہیں۔ وہ ادارے ہندوؤں کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ادارے عیسائیوں یہودیوں کے بھی ہو سکتے ہیں، کسی، لیکن لوگ، اب مجھے پتا ہے میرا بچہ امریکہ میں جائے گا نا، ہاسٹل میں رہے گا، تو یعنی ادھر پڑھے گا اور ایک تعلیم حاصل کرے گا تو وہ محفوظ رہے گا، پھنس بھی سکتا ہے، ملوث بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ایمان بنا ہوا ہے نا انشاءاللہ تو پھر وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ تو بس یہ ابھی سوال طویل ہو گیا زیادہ۔ بارک اللہ فیکم۔ بڑا اہم سوال ہے، یہ آپ کا ہی سوال نہیں، یہ کروڑوں اربوں خربوں ماں باپ کا سوال ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں سب سے بڑا کردار استاد کی بجائے ماں باپ کا ہے۔ غلط فہمیاں لگی ہیں نا، ہمیں غلط فہمیاں لگی ہوئی ہیں، جس طرح ہمارے ذہن کو واش کرنا چاہیے تھا اس طرح وہ ہوا ہی نہیں ہے، وہ غلط فہمی ہی رہی ہے۔ کپڑے کو داغ لگا ہے، اب بیوی صاحب کا کام ہے یا دھوبی کا کام، اس کو دور کرے، کپڑے دھو بھی دیے ہیں، مسلسل دھوئے جا رہے، وہ داغ ابھی باقی ہے۔ اسی طرح ذہن صاف نہیں ہوئے، اس لیول کا ہمیں کوئی استاد نہیں ملا، اس لیول کی کوئی اچھی کتاب نہیں ملی جس نے ہمارا یہ شکایت دور کر دیا ہو۔ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے، بچہ جب گھر میں آنکھ کھولتا ہے، ابھی آنکھ نہیں کھولی، ماں کے پیٹ میں ہے، اس کی تعلیم و تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اپنی ماں کی عادات، اپنے ماں کا رہن سہن وہ پک کر رہا ہے۔ سر جب یہاں تک صورتحال ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ ماں باپ ہی وہ چیز ہیں جنہوں نے بہت بڑا کردار، رول تربیت میں ادا کرنا ہے۔ ٹیچر، ہم نے سارا ذمہ دے دیا ٹیچر کو، ہم نے سارا ذمہ دے دیا مدرسے کو، سکول کو۔ مدرسہ ہو یا سکول ہو، یہ دونوں ہی جگہیں خیر والی جگہ ہیں۔ سکول میں بھی خیر ہی ہوتی ہے، ہمارے بچے ہائی لیول کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو مدارس میں بھی، مساجد میں بھی خیر ہے،
جہاں دینی تعلیم ملتی ہے الحمدللہ. جہاں خیر زیادہ ہوتی ہے وہاں ہی شیطان کے حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں. جن چیزوں سے آج ہم پریشان ہیں تو یہی صورتحال اسی طرح کے گناہوں جرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پوری انسانیت کے معلم انسانیت، رہبر انسانیت کے دور میں بھی ہوئے. یعنی اب چونکہ پورا کفر وہ دین کا دشمن ہے، نام لیوا مسلمان وہ بھی دین سے نفرت کا دشمن ہے. بہت نفرت بالکل ایسے ہی. کفار نے، نام لیوا مسلمانوں نے، ہماری صحافت نے، ہمارے ٹیلی ویژنوں نے، وہ تو دشمن ہے سارے دین کے، دین سے متنفر ہیں، دشمن ہے دین کے. بالکل ایسے ہی. انہوں نے اتنا زیادہ مساجد اور مدارس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر سب کچھ بن گیا ہے. لاہور میں، صرف کیلے لاہور میں کے قریب فحاشی کے، برائی کے، زنا کے اڈے ہیں. بالکل ایسے ہی. کبھی کسی نے ہائی لائٹ کیا؟ کبھی کسی نے نہیں ہائی لائٹ کیا. ہاں جب ادھر دینی لوگ پہنچے ہیں ایک تڑپ لے کے، ان کے انٹرویو لیے ہیں، نشر کیے ہیں، تو وہ زانیہ فاحشہ اڈوں کو چلانے والے کہتے ہیں یہاں تو فلاں شعبے کے بھی لوگ آتے ہیں، فلاں شعبے کے لوگ، انہوں نے ہمیں تحفظ دیا ہے. بلکہ اب تو سرٹیفکیٹ بھی ان کو جاری کرتی ہے حکومت ہماری، تم 4 دیواری میں جو مرضی کرو تمہیں کو روکنے والا ہے. یعنی جہاں 24 گھنٹے بلڈنگ لی گئی ہے کئی منزلہ، 24 گھنٹے وہاں اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کیا جا رہا ہے. اور وہ کون کرنے والے کون ہیں؟ کروانے وہ ہمارے ہی مسلمان ہیں، اور کون ہیں؟ غیر مسلم بھی ہوں گے لیکن اکثر تو ہمارے ہی ہیں. پہلا نقطہ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ بچے کی تعلیم و تربیت میں سب سے بڑا کردار استاد کا نہیں ہے، مدرسے کا نہیں ہے، یہ ماں باپ کا ہے. دوسری بات میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، جہاں زیادہ نیکی ہے وہاں ہی شیطان کے حملے بھی بڑے حملے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب قاری صاحب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رجم کیا، سزائیں دیں، ہاتھ کاٹے، تو وہ معلم انسانیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدام کیے، آج وہ اقدام، وہ سزائیں، وہ حدود ہیں ہی نہیں. چور کو پتہ ہے پیسے لے دے کے چھوٹ جاؤں گا، ڈاکو کو پتہ ہے، زانی کو پتہ ہے، شرابی، ہر کسی کو پتہ ہے. یعنی نا یہ اوورال ہمارا منفی سوچ، منفی زندگی ہم گزار رہے ہیں جس دور میں ہیں. لیکن ہم نے ہمت نہیں ہارنی، پریشان نہیں ہونا. میں نا یعنی گھر کا ہمارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، میں نے کہا نا بھی اس میں کسی کو ہم قصوروار نہیں کہیں گے، ماں باپ قصوروار ہیں. صحیح ہے، بات ختم ہوئی. ہم بھی، میں بھی ایک ماں باپ کا بیٹا ہوں، آپ بھی ایک ماں باپ کے بیٹے ہیں. یعنی ہم سکولوں میں پڑھے، مدارس میں پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ ہم ہر لحاظ سے محفوظ ہیں، اور یہ 100% مساجد محفوظ ہیں، 100% مدارس محفوظ ہیں، 100% سے بھی اگلے کوئی، یعنی اگر بے حیائی برائی میں کوئی محفوظ ادارے ہیں تو وہ دینی مدارس ہیں، وہ اللہ کی مساجد ہیں. اس سب کے باوجود شیطان یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولوں میں یہ بہت بڑا کچھ ہو رہا ہے. لیکن چونکہ میڈیا وغیرہ ان کے ہاتھ میں ہے تو وہ کنٹرول کرتے ہیں، وہ پڑھنے بات کرنی. اب مساجد کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا،
نمازی بھی امام کے مخالف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اب سرنا ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ ایک وہ گھر ہے جو آپ جیسے ہمارے گھر ہیں، آپ کے گھر ہے، میرا بھی گھر ہے. میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے، وہ گھر نہیں ہے جس گھر میں دینی لائبریری نہیں ہے. پڑھنا ہماری بیٹیوں کی مجبوری ہے، انہوں نے پڑھنا ہے. سننا ہمارے بچوں کی مجبوری، انہوں نے سننا ہے. فریشمنٹ کے لیے کھیلنا بچوں کی مجبوری، انہوں نے کھیلنا ہے. جب یہ تینوں چیزیں گھر میں اعلیٰ معیار کی ہوں گی تو ہمارے بچے کہیں جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. بچہ سکول میں دیتا ہے ٹائم 5-6 گھنٹے، تو باقی 12-14 گھنٹے کہاں دیتا ہے ٹائم؟ گھر میں. بچہ جاتا ہے 5-6 سال کی عمر میں سکول، تو 5-6 سال کہاں رہا؟ گھر میں. یعنی 101 چیز ہے کہ جو میں ثابت کر سکتا ہوں کہ اصل مربی، اصل ٹرینر، اصل موٹیویشنل یہ ماں باپ ہیں. تو ہمارے گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارے گھر میں دینی لائبریری ہونی چاہیے. جب بچے کھیلتے ہیں، چھوٹے عمر میں کھیلتے ہیں بچے، تو وہ کتابوں سے کھیلیں. کتابیں کے کھلونے ہوں. جب ان کو پڑھنی نہیں آتی تو کیسے؟ کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا. کھیلنا آتا ہے. صحیح. یعنی میرا گھر ہے، لائبریری ہے. میری تیمیہ بیٹی بولتی نہیں ہے تو وہ لائبریری میں آ کے کتابوں سے کھیلتی ہے. وہ 8-10 کتابیں نکال لے گی، کبھی جوڑ رہی ہے. کھیلنا ہے نا. وہ بچے جن کو بچپن میں کتابوں سے یعنی لگاؤ ہو گیا ہے، تو اب اس کے مقدر جا گیا ہے. وہ انشاءاللہ کل کو پڑھے گا بھی زندگی. وہ میں پہلے کرتا تھا اس کو ہاتھ لگا کے، کبھی اس کو باہر نکالتا تھا، کبھی اس میں اندر کیا ہے، یہ جو ہوگی نا. اچھا شاعر، جس بچے کو ہم نے یہ ماحول دے دیا وہ بچہ بہت آگے نکلے گا انشاءاللہ العزیز. سر یہ پہلی بات. یعنی گھر کا ماحول ہمارا، وہ گھر مردہ خانہ ہے، وہ گھر کسی جاہل بے دین کا گھر ہے جس گھر میں کوئی 1,00,000 2-4 لاکھ کی کتابیں نہ ہوں. یہ فرض ہے. اللہ ماشاءاللہ. یعنی میں ایز ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے میں کہہ رہا ہوں، یہ فرض ہے. فرنیچر ہونا ضروری نہیں ہے. ہمارے گھر میں جو کچھ بھی ہے یہ ہونا ضروری ہے ہی نہیں. یعنی ہم دیہاتی لوگ ہیں، ایک گھر میں رشتہ داروں گھر میں ایک بہن کو کچھ 4.5 لاکھ کا صوفہ ملا. صوفہ نہیں، بیڈ. امی ابو نے دیا 4.5 لاکھ. میں دیکھنے کے لیے گیا تو میں نے جی مجھے دکھائیں کون سا یہ صوفہ ہے 4.5. وہ دکھایا جی یہ ہے. سر جو ہمارے ترجیحات ہیں وہ ہم پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں. بالکل صحیح بات. تو ماں باپ پر یہ ضروری ہے. بیٹی الوداع ہو رہی ہے، کوئی 1,00,000 2 لاکھ کا ایک لائبریری بھی ساتھ جائے. ماشاءاللہ. بیٹی یہ آپ کا ذخیرہ ہے. کہاں ہے یہ مثال؟ کہاں یہ دی جا رہی ہے؟ کہاں دی جا رہی ہے؟ میں خود 4 بیٹیوں کا باپ ہوں. میرے 2 بیٹے ہیں. تو میری بڑی بیٹی 8ویں کلاس میں ابھی امتحان وہ دے گی انشاءاللہ. تو جیسے عورتیں دیہاتوں میں ہوتی، گھروں میں ہوتی ہیں جی ہم بھی کچھ نہ کچھ لے لیں، سامان پیسے ہوتا ہے نا. تو میری بیوی بھی عام عورتوں سے متاثر ہو کر مجھے کہتی رہتی ہیں شاہ صاحب حالات بڑے ٹائٹ ہیں. اب یہ باتیں کون کرے گا جو دین سے دور ہے، جو جاہل معاشرے سے متاثر ہے. اب ہمارے ہر طرف تو جہالت ہے. جہالت سے میری مراد ہر وہ معاشرہ ہے جو قرآن و حدیث سے دور ہے، وہ جاہل معاشرہ ہے. قبل از اسلام جاہل تھے، وجہ قرآن حدیث نہیں تھا. تو اب قرآن حدیث ہے پھر بھی ہم جاہل ہیں، وجہ ہم قرآن حدیث سے دور ہیں.
جو وہ جرم کرتے تھے ان سے بڑے جرم ہم بھی کر رہے ہیں. تو بیوی صاحب بھی مجھے ایسے کبھی کبھار وہ متاثر ہو کے عورتوں سے بات، تو میں ان کو سمجھاتا ہوں، میں ان کو یہ تو پریشانی لینی نہیں ہے. جب میری بیٹیاں الوداع ہوں گی تو وہ دنیا کے لیے مثال قائم ہو جائے گی کہ شیخ صاحب نے بیٹیوں کو کیسے الوداع کیا. یعنی وہ ایسی چیز، جب میرے گھر میں لائبریری ہوگی اس میں ہر طرح کی قرآن کریم کی تفسیریں، حدیث کی کتابیں، للہیت کی کتابیں، تقویٰ کی نیکی کی کتابیں ہوں گی. مجھے بتائیں اس میری نسل سے جو اولاد آگے جنم لے گی وہ کدھر جائے گی؟ یعنی میں نے ملامت کیا ان اداروں کو محفوظ نہیں ہے. بھائی محفوظ ہیں. میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں پاکستان کے ہر مدرسے میں گیا ہوں، ہر شہر کے پاس گیا ہوں. میں پشاور کے استادوں سے میں نے پڑھا ہے. سندھ مجھے پتہ چلا، میں سندھ گیا ہوں. گجرانوالا پتہ چلا، نور پوری صاحب میں ان کے پاس پڑھا ہوں. یعنی پاکستان کے جتنے بھی مدارس بڑے بڑے محدثین تھے میرے دور میں سب کے پاس گیا ہوں. تو میں تو محفوظ الحمدللہ 100% محفوظ ہوں. میں نے جن اداروں میں پڑھایا الحمدللہ بڑے بڑے ادارے ہیں، 100% محفوظ. میرے اپنے ادارے ہیں، پوری دنیا میں ہمارے نیٹ ورک ہیں، محفوظ ہیں. ایسی یعنی سمجھ لگی میری. یعنی پہلی بات ہے یہ لائبریری کا کیا، اور یہ فرض ہے. گھر کا ماحول لائبریری کے بغیر بنتا ہی نہیں ہے. دوسرا، گھر کے اندر مسجد کا اہتمام. مجھے کوئی ایسا گھر بتائیں جہاں مسجد بھی ہے، جس گھر میں مسجد ہے. کوئی ایسا گھر، بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، اس کے اندر مسجد بھی ہے. ہمارے اسلام نے ہمیں جو تصور دیا ہے وہ یہ ہے ہر گھر میں مسجد ہونی چاہیے. مسجد سے مراد یہ محراب ہے جی، یہ مینار ہے جی، ان کا تو مسجد سے تعلق ہی نہیں ہے. مسجد کمرے کا نام ہے نا. گھر میں 15 کمرے ہیں گھر میں، تو ایک کمرے کو ہم وہاں لکھ دیں مسجد. اللہ اللہ سبحان اللہ. لکھے نا ہم یہ جی مسجد ہے. گھر میں پتہ ہو ابو جان نے صبح کی نماز پڑھنے 5 نمازیں مسجد پڑھنے جانا ہے مردوں نے، تو وہ سنتیں نفل گھر میں پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرا آپ سے ہی سوال ہے، زندگی میں کبھی آپ نے 5 نمازوں کی سنتیں پہلے والی بعد والی نفل گھر میں پڑھے ہوں؟ اسلام نے کہا ہے گھر میں، اور نفلی نماز سنتوں کو گھر میں پڑھنا افضل ہے. کیوں حکم دیا گیا؟ تاکہ گھر میں ماحول بنے. ہم پڑھتے نہیں ہیں. بچے دیکھیں، یہ ہماری غلطی ہے. ہم نے وہ ذہن دیا نے اپنی اولاد کو، گھر میں مسجد بنائی نہیں ہے. بیوی سب پریشان، بیٹی پریشان ہے. بیٹی جاؤ مسجد میں جا کے نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو. گھر کا ماحول بن گیا نا. جس کو بھی کوئی ضرورت ہے، بخار ہو گیا، بیٹا امی آپ کو بخار ہو گیا ہے، آپ کی امی کو جاؤ جا کے نا مسجد میں دعا کر کے آؤ. وہ بھاگے کہ نہیں بھاگیں گے؟ بیٹا خوشبو لگایا کرو مسجد کو. ہم نے صبر دیا ہے نہیں، لوگوں کو صبر دیا ہے نہیں. ہمارے باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، صحیح سے ہیں. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بیٹیوں کو بھی حکم ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں تو جماعت کروا کے نماز پڑھیں. سبحان اللہ. یعنی میری مائیں بہنیں گھر میں اکیلی نماز پڑھتی ہیں. کوئی ادھر پڑھ رہی ہے، کوئی دوسری منزل پر، کوئی باتھ روم کے پاس، جہاں جگہ ملے وہاں کلیاں نماز پڑھی جاتی ہیں. کہاں گیا وہ شعور، کہاں ہے؟ یعنی میری مائیں بہنوں بیٹیوں کو گھر میں بھی باجماعت نماز پڑھنی چاہیے. سر مجھے بتائیں، جب ماں جی گھر کی ماں جماعت کرا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں سارے جماعت میں کھڑے ہیں، جو بھی نیا بچہ پیدا ہوا ہے وہ کیا تصور لے گا؟ وہ کہاں، وہ نماز کے ساتھ جڑے گا، جماعت کے ساتھ جڑے گا. یہ سر ہماری غلطیاں ہیں. یعنی گھر میں لائبریری کا اہتمام ہو، گھر میں باجماعت نماز ہماری مائیں بہنیں پڑھیں، گھر میں مسجد کا اہتمام ہونا چاہیے. جو میں نے سننا کہا ہے سننا. اب ماشاء اللہ اچھے دروس وغیرہ ہر گھر میں LCDیاں لگی ہوئی ہوں، میموری کارڈ میں اچھی تقریریں، اچھے قرآن، پورا ایک سیٹ ہو، ترتیب ہو پورے دن کی.
صبح کے وقت سدیش صاحب لگیں گے, ماشاءاللہ گھنٹہ تلاوت چلے گی. ہمارے گھر کا اپنا ماحول ہو, اپنا ماحول ہو. اگر نیٹ کیبل وغیرہ چلتی ہے تو سارے سسٹم بند کر دیے جائیں. طریقہ ہے نا یہ اس, سب کا ایک چل جاتا ہے. ہاں یعنی میرے گھر میں صرف فلاں فلاں چینل چلے, باقی نہیں چلیں گے. یہ ریموٹ کنٹرول سے بند ہو جاتے ہیں. تو ہم پیغام ٹی وی ماشاءاللہ بڑا پیارا ٹی وی ہے, پیغام چینل, یہ سارا دن پیغام چینل چلے. پیس ٹی وی بڑا پیارا, ادھر باندھا ہے میرا خیال ہے, نہیں چل وہ نیٹ پہ. ہاں وہ بھی بندہ ان اچھے اچھے ٹی وی ہمارے گھر میں چلیں جو 100% اتھینٹک علماء ہوں. ہاں وہاں بھی بیٹھے علماء غلطی کر جائیں تو آپ مستند محقق علماء سے رابطے میں رہو, یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو گھر میں کتابیں ہوں گی نا تو بندہ دیکھتا رہے گا, حوالے نکالتا رہے گا. اچھا کئی صاحب ایک چھوٹا سا سوال یعنی اس سے متعلق, یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. مدارس محفوظ الحمدللہ, ہمیں بے دھڑک ہو کر لے جانا چاہیے. ان مدرسوں میں خود بھی جانا چاہیے. بچوں کو, بیٹیوں کو, طالبات میں بچوں کو ادھر محفوظ کرنا چاہیے. محترم, کمی کوتاہی شیطان کے حملوں سے اللہ کے علاوہ کوئی شے بچا سکتی نہیں. وہ تو گھر بھی محفوظ نہیں ہے, بیویاں محفوظ نہیں ہیں, ایسا ہی ہے. کچھ بھی محفوظ نہیں ہے. تو ہمیں ٹینشن نا, آج آ کے سارا نزلہ ہم مدارس پر کیوں کراتے ہیں, مساجد پر کیوں کراتے ہیں. یہ اللہ کے سب سے پیارے گھر ہیں. یعنی پوری کائنات میں جو بھی دین کی رمق باقی ہے, جی جی آپ ماشاءاللہ صاحب لہیہ ہیں, چاچا جی ہیں, بھائی جان نمازی ہیں, بھائی جان ترجمہ پڑھا ہے نمازی ہیں. پوری دنیا میں یہ سارا کردار مساجد کا اور مدارس کا ہے. مجھے ایسا سکول بتائیں, ایسا کالج بتائیں جس نے کوئی ایک حافظ قرآن پیدا کیا ہو, یونیورسٹی جس نے ایک محدث پیدا کیا ہو, ایک شیخ الحدیث پیدا کیا ہو. ہاں ان یونیورسٹیوں میں شعبہ اسلامیات, شعبہ عربی وہ ہم نے سنبھالا ہو الحمدللہ. جو ان پروفیسروں میں یا حکمرانی کے اداروں میں جو خیر ہے وہ بھی ہمارے مدارس اور مساجد کی وجہ سے ہے. اب ظالم شیطان کے چیلے کہتے یہ محفوظ نہیں ہے, نہیں جی, یہ اللہ کی حفاظت میں ہے انشاءاللہ. الحمدللہ ہم 100% محفوظ ہیں. بارک اللہ فیکم. آپ سے سوال کرنا تھا, اگر فرض آپ کہہ رہے ہیں کہ لائبریری ہونی چاہیے, ہاں اگر یہ دور حاضر کا جو ہے جدید ترین طریقہ کمپیوٹر اگر لے دیں, شاباش. یعنی کمپیوٹر بھی ٹھیک ہے, اس میں بھی لیب کتابیں آ جاتی ہیں, لیکن یہ برکت ہے نا وہ نہیں آئے گی. اللہ بے شک وہ بھی لے دیں اور یہ بھی کر لیں. یہ ضروری ہے قاری صاحب. یہ تو بہت ساری ہے نا, بہت سارے مستفید ہو سکتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہے کہ آپ مجھ سے آپ کو پتہ ہے جو کمی ہے ہمارے اندر, ہمیں اعتراف ہے. استاد محترم موجود ہیں, ہمیں اعتراف ہے کمیوں کا, کوتاہیوں کا. عیسائی بچہ صبح صبح انجیل پڑھ کے آ رہا ہے. اللہ اللہ. عیسائی بچے صبح صبح انجیل پڑھ کے آ رہے ہیں. تو ایک ہاتھ میں انجیل ہے, ایک ہاتھ میں کاپی ہے. اور میں نے کہا بیٹا بات سن, بلا لیا, کہاں سے آ رہا؟ جی میں انجیل پڑھ کے آ رہا. یہ انجیل ہے. یہ کیا ہے؟ بچہ کوئی 7-8 سال کا ہوگا, بڑا نہیں ہے. یہ کاپی میں دکھایا بیٹا یہ کیا ہے؟ کہتے جو سبق ہم پڑھتے ہیں وہ لکھ کر بھی لے جانا ہوتا ہے. یہ میں چیک کروا کے آیا ہوں. یہ ہماری کمی ہے, میری کمی ہے, ہمارے علماء کی کمی ہے. یعنی اگر میری پہنچ ہوتی میں جماعت کا امیر ہوتا, ہائی لیول کا میرا کوئی عہدہ ہوتا, تو میں قانون بنا دیتا کہ مساجد میں جو بچے صبح نورانی قاعدہ اور قرآن پڑھ رہے ہیں یہ وہ سبق لکھ کر بھی لائیں گے. جن استادوں سے میں نے پڑھا ان میں سے ایک محترم قاری صاحب میر محمدی صاحب کو جانتے ہیں. ایک بڑے عظیم شخصیت ہمارے ضلع قصور میں, بڑی ہماری محبوب شخصیت. ان کے بڑے بھائی میرے استاد محترم, اس دور کے امام القراء, تجوید کے امام محمدی صاحب قاری ابراہیم میر محمدی صاحب حافظہ اللہ. ان کے بیٹے بیٹیاں ماشاءاللہ بڑے
اپ ٹو ڈیٹ ہیں, بڑے ہائی لیول کے دین کے کام کر رہے ہیں. تو استاد جی نے مجھے خود بتایا کہ میں نے بیٹوں کو لکھنا اسکول میں تو بھیجا نہیں, گھر میں جو پڑھایا ہے لکھنا میں نے قرآن سے سکھایا ہے. چلو آج سورۃ فاتحہ لے کے دکھانی ہے. میں اپنے آپ سے سوال کروں, آپ سے سوال کروں, ہم نے بچوں کو کتنا قرآن سے جوڑا, کتنا ہم لکھوایا؟ یہ وہ چند بنیادی باتیں ہیں جس سے ہمارا گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے گا. رموز راشدیہ کتاب کا نام ہے, صفحہ نمبر 27 ہے. رموز راشدیہ چھوٹی سی کتاب ہے, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. عبد الرحمن میمن حیدرآباد کے تھے, رحمہ اللہ فات پا گئے. وہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا بدید الدین شاہ حاجی صاحب سے, استاد جی آپ شیخ العرب العجم ہیں. بدید الدین شاہ حاجی صاحب بیت اللہ میں بھی پڑھاتے رہے 3 سال, اتنا وہ علم و فضل میں امام تھے. تو کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ عطا فرما دیا ہے؟ تو شیخ صاحب کہتے ہیں اللہ کی رحمت ہے, وجہ کیا ہونی ہے؟ پھر میری ماں کی دعا ہے, میری ماں میرے لیے دعائیں بہت کرتی تھی. تیسرا شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے جب آنکھ کھولی نا گھر میں, تو گھر میں لائبریری تھی, مکتبہ تھا ہمارے والدین کا, محدثین تھے وہ. تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, میں ایسے کتابیں کھولتا تھا, الٹ پلٹ کرتا تھا. اس سے اللہ نے بچپن میں مجھے یہ شغف عطا فرما دیا. ہمارے اسلاف ہمارے محدثین وہ ہیں جو 15-20 سال کی عمر میں محدثین تھے. ایک لمبی لسٹ ہے, لمبی تفصیل ہے. عمر کتنی ہے؟ 15-20 سال. ہیں کیا محدث ہیں, امام ہیں؟ آپ نے دیکھا کہ 15-20 سال کا محدث نہیں دیکھے؟ یعنی وجہ کیا؟ وجہ یہ وہ بچپن میں ہی اپنا بہت کوئی تھے. یہ موریتانیہ, ایک ہے برطانیہ, ایک ہے موریتانیہ. موریتانیہ میں ایک گاؤں ہے شنقیط, اب تو شہر ہے, شنقیطی شہر سے بولا شنقیط کے کسی بزرگ نے یہ قانون بنا دیا کہ بچے کو اس کی ماں باپ ہی پڑھائیں گے. بچوں کو ماں باپ پڑھائیں گے. قرآن کریم حفظ کروانا, کتب حدیث زبانیں یاد کروانا, نحو کی کتابیں زبانیں یاد کروانا, یہ فنون کی شائستہ کتابیں زبانیں یاد کروانا, ان کی عادت ہے. وہ گھروں میں بچے کو ماں باپ یاد کروا دیتے ہیں. اب وہ اچھا انسان تھا نا جس نے یہ سوچ دی, قانون بنا دیا. وہ ایسا قانون بنا, اتنے افلاطون افراد اس محلے میں اللہ نے تیار کیے. مدینہ یونیورسٹی میں تفسیر کا استاد چاہیے, تفسیر کا بڑا استاد چاہیے. تو ابن باز نے پوری دنیا میں سرچ کیا کس کو بلایا جائے. حدیث کی باری آئی تو امام ناصر الدین البانی کو بلایا, مدینہ یونیورسٹی میں پہلے استاد حدیث کے. تفسیر کی باری آئی تو شنقیط سے علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ کو بلایا. تو ممکن ہے سب کچھ, کیوں نہیں ممکن ہے؟ تو یہ ہمارا قصور ہے, ہم کیوں کسی کو تانا بلاما دیں. ریکارڈنگ کرو کہ نہیں جاری ہے لائیو. پھر میرے سوال غلط ہوتے ہیں. نہیں کرو, کوئی مجھے معاف کرے. قاری صاحب ماشاءاللہ یہ نہیں ہے کہ مدارس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے میں نا عمر بھائی پڑھاتے ہیں نا ہمارے گھر میں, ان سے میں ایک سوال کیا کرتا ہوں. میں ان سے ذرا میری فرینکنس زیادہ ہے نا, میں کھل کے ان سے ہر سوال کر لیتا ہوں. تو چلے آپ بھی فری کر رہے ہیں تو آپ سے بھی کر لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں, میں نے ان کو کہا جی ہمارے گھر میں نا ماشاءاللہ 6 حافظ ہیں, 6 ہیں یا 7 ہیں. 2 جو ہے نا جدھر عمر بھائی جماعت کراتے ہیں نا, اس کے ساتھ والے کمرے میں 2 سوئے ہوتے ہیں. باقی بھی بس کھینچ کے گھسیٹ کے لے آؤ جس کو تو وہ آ جاتا ہے. یہ حفاظ کرام کی بات کر رہا ہوں. جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, جو کالجوں میں پڑھتے ہیں, یعنی ماشاءاللہ وہ بھی چلا اتنے پابند نہیں ہیں, لیکن ان کی حاضری ذرا بھی زیادہ ہوتی ہے تھوڑی سی. جو مدارس کے طلباء ہیں اب وہ حفظ کر چکے ہیں, کچھ کر رہے ہیں. یہ میرا اب یہ بس یہ سوال تھا کہ محفوظ یہ کہ نماز تو پڑھنی چاہیے نا سب کو.
وہ حاضر کرانا نماز تو پڑھنی چاہیے نا ان کو. ان کو شوق سے آنا چاہیے. مر جانا ہے، قبر، جی یہ بہت بڑی حقیقتیں ہیں. جی جی ہم اپنی اولاد کو اس کا ڈٹ کے تعارف کروائیں، منہج دیں، تعارف کروائیں. وہ ہمیں منہ ہی نہیں لگاتے، نہیں، ہمیں نہیں. لفٹ ہی نہیں کراتے. تو کراتے ہیں، پھر کیوں میں نہیں کہتا ہوں ان کو کراتے؟ کون تعارف کرائے؟ پھر ان کو رسے بنے ہیں، زنجیریں بنی ہیں، تالے بنے ہیں، ڈنڈے بنے ہیں. وہ اگر وہ پکڑ لیں سارے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کوئی مسئلہ نہیں. حق غالب ہے، حق غالب ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی میرے بھائیوں میں سے ایک شراب پیتا تھا. اللہ اللہ. مجھے نہیں پتا تھا. بچپن میں مجھے پتا چل گیا. مجھ سے بڑا ہے، جوان ہے، میں تو چوزا سا تھا. کمزور ہیں آپ، وہ طاقتور ہیں. حق میں طاقت ہوتی ہے. حق میں آپ تجربہ تو کریں، ٹھیک ہے. آپ تجربہ تو کریں. قانون بنا دے بھی جو نماز نہیں پڑھے گا 5 فٹ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. ہمت تو کریں، آپ ہمت تو کریں. محلے والے بھی آپ کا ساتھ دیں گے، امی بھی ساتھ دیں کہ ہاں آپ کی باتیں لمحے کریں نہ وہ ڈر جائیں گے. یعنی میں بچہ تھا، میں نے شراب کی بوتلیں شاید توڑی، اپنے ہاتھوں سے توڑی. مجھے پتا چلا ہم زیادہ بھائی ہیں ماشاءاللہ. ایک بھائی گھر میں وہ فلم چل رہی ہے، تو میں نے، وہ بھی مجھ سے مضبوط ہے، تو میں نے ڈنڈا لیا لون مرچوں والا. تو آپ نے ٹی وی یعنی حق میں توڑا نہیں ہے، توڑنا تو گناہ ہے نا. وہ تو بڑی مفید ہے. کیوں شاہ صاحب؟ ٹی وی کو اچھا استعمال کریں، موبائل کو اچھا استعمال کریں، چھری کو اچھا استعمال کریں، رائفل کو اچھا استعمال کیا جائے. استعمال غلط ہے. تو میں ڈراوے مارا ہے. میں کہا پا جی جتوں لیا ہے اتنے دے آو، تھوڑے قیمتی پیسے نے، تو میں نا تمہوں جہنم سے نہیں لے جانا چاہتا. تو میرا بھی احترام کچھ ہے، تو ورنہ میں توڑن لگا. بس انہیں گلوں کو ڈر گیا جی. شاہ صاحب میں بس دے کے آیا. حق میں اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے. ہاں پھر ہم آپ کے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ. مرحبا. اللہ تعالیٰ کمی کوتاہی ہماری معاف کرنا. بارک اللہ فیکم. قاری صاحب یہ